ہم 3 بھائی آپس میں مل کر کاروبار کر رہے تھے. ایک بھائی کا انتقال ہو گیا, اس کی بیوی بچے ہیں. سوال یہ ہے کہ اب مرحوم بھائی کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا ہے تو مرحوم کے بیوی بچوں سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں؟ ظاہر بات ہے مشترک کاروبار ہے تو مرحوم کے جو وارثین ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہے, اور مشترکہ مال سے صدقہ و خیرات کرنے کے لیے تمام مالکوں کی اجازت ضروری ہے. مال و جائیداد میں زمین و کاروبار حساب کر کے مرحوم کی بیوی بچوں کو دے دیا جائے یا ایک ہی کاروبار کرے؟ اگر وہ اپنا حصہ مانگے تو ان کو دے دیا جائے, اور اگر ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں اور کرنے کی حیثیت میں نہ ہو تو دیانت داری و امانت داری کے ساتھ کاروبار کیا جائے, اور جب وہ اس حیثیت میں آ جائے کہ اب اپنا کاروبار کر سکے تو ان کا جو بھی حق حصہ بنتا ہے وہ ان کو دے دیا جائے. مرحوم کا بہت سارا پہننے والا کپڑا ہے, اس کا کیا کرے؟ وہ اس کے وارثین کا حق ہے, بیوی بچوں کا, ان کو دیا جائے, وہ جو چاہیں گے وہ کریں گے. مرحوم کی زندگی میں تندرستی کی حالت میں بہت ساری نمازیں چھوٹی تھیں تو کیا نمازوں کا فدیہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ ان کے وارثین کی ذمہ داری ہے, وہ دینا چاہیں تو اپنے حصے سے دے سکتے ہیں. یہ کچھ لوگ ہر ہفتہ تبلیغی جماعت کے بارے میں سوالات بھیج رہے. مہربانی کریں اس طرح کے سوالات جس سے انتشار پیدا ہو اور ہمارا درس قرآن جو ہے دوسروں کی نظروں میں جو ہے اختلاف کا سبب بنے, ایسا سوال لے کر کے نہ آئے. یہ ہر ہفتہ میں دیکھ رہا ہوں. حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے حضور کو اولاد ہوئی تھی, لیکن ان کے بارے میں سنا ہے کہ ازواج مطہرات میں ان کا شمار نہیں, اور نہ ہی ان کے نکاح کے بارے میں کہیں سنا ہے. یہ حضور کی بیوی نہیں تھی, حضور کی باندی تھی, اور باندی سے نکاح نہیں ہوتا, بغیر نکاح کے اللہ نے اس کو حلال کیا. ہم رنگین چڑیا پال سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ان کی دیکھ ریکھ اور ان کے کھانے پینے کا وقت پر آپ انتظام کر سکتے ہو تو پال سکتے, اور نہیں کر سکتے تو نہیں پالنا چاہیے. اگر نماز میں پیشاب لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز توڑ دیں گے, جا کر کے پیشاب کریں گے. پیشاب پاخانے کی حاجت اور تقاضا ہو ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. رات کو سوتے وقت کیا پڑھیں جس سے پورا دن چکتا ہو جائے؟ اپنا محاسبہ کریں, پورے دن کا جائزہ لیں, جو نیکیاں ہو گئی ہوں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں, اور جو کوتاہیاں ہو گئی ہوں اس پر اللہ سے معافی تلافی کر کے کلمہ پڑھ کے سو جائیں. معلوم نہیں صبح اٹھتے کہ نہیں اٹھتے. ہمیں خواب کیوں دکھتا ہے؟ اب یہ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھنا پڑے گا. ایک ساتھ کتنے سجدے کر سکتے ہیں؟ جتنا سجدہ آپ چاہیں کر سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. شہر میں موٹر سائیکل کی اسکیم نکلی ہے, اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تمام اسکیمیں الگ الگ ہیں. آپ کو جس اسکیم میں حصہ لینا ہو, فائدہ اٹھانا ہو, اس کی پوری معلومات لے کر کے آئیں, پھر آپ کو بتائیں گے. امامت کے دوران صفوں میں مقتدی دونوں ہاتھ کینچی کی طرح باندھ کر کھڑے رہتے, کیا یہ صحیح ہے؟ ہاتھ باندھنے کا جو مسنون طریقہ ہے اسی طریقے سے ہاتھ باندھیں گے. اجتماع گاہ میں ہر نماز میں رکوع اور سجدے میں 2 تکبیر بولی جاتی ہے, تو کسی تکبیر پر رکوع اور سجدہ کرنا چاہیے, پہلی یا دوسری پر؟ پہلی ہو گئی پھر آپ کر سکتے ہو. چیزوں کے تبادلے میں ورتلا قیمت کا اعتبار ہوگا یا اوزان کا؟ کیونکہ قیمتوں میں قدر فرق ہوتا ہے, مثلا گیہوں, چاول, شکر, گڑ اور زیورات وغیرہ. کیونکہ گھروں میں خواتین ان سب چیزوں کا بدل پھیر کرتی ہیں. اس طرح پانی کا میٹھا پانی 1 کین دے کر 2 کین بورنگ کا لینا دینا. دیکھو شریعت نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے وہ 6 چیزیں ہیں. اس میں کمی زیادتی سود اور ربا کہلاتا ہے, بیاج کہلاتا ہے.
اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں اس میں کمی زیادتی کے ساتھ لین دین کر سکتے. برادران وطن کو دعا دینا یا ان کے لیے دعائیہ کلمات کہنا کیسا ہے؟ کہنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے اللہ ان کو ہدایت دے. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو توحید کا پیغام، اللہ کی ربوبیت، دین حق بتائیں، اور اگر اسی کے ساتھ ہم ان کی ہدایت کے لیے اور دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا ملے یہ دعا دینا چاہے تو دینا چاہیے. نکاح کی مجلس میں عموماً کچھ برادران وطن مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، تو کیا یہ مناسب ہے؟ آ سکتے، لانا چاہیے، وہ دیکھیں، ہو سکتا ہے اللہ دل بدل دے. جس طرح سفید بال کو کلر کر سکتے ہیں، کیا اسی طرح کالے بال کو بھی کلر کر سکتے ہیں؟ سفید کر لو، کوئی حرج نہیں. بلیڈ سے کسی چیز کو کاٹ کر کھانا کیسا ہے؟ کھا سکتے. ہمارا امتحان ہے، کامیابی کے لیے دعا کریں. سب سے گزارش ہے جو بچے اس وقت امتحانات دینے کی تیاری کر رہے ہیں ان کی کامیابی کے لیے دعا کریں. مکروہ کسے کہتے ہیں؟ جو چیز اللہ کو ناپسند ہو اس کو مکروہ کہتے ہیں. ظاہر بات ہے اللہ بڑی شان والا ہے، ایسی عبادت ہونی چاہیے کہ جو اللہ قبول فرما لے. اب ظاہر بات ہے جو جتنا اونچا ہوتا ہے اس کی پسند بھی اتنی اونچی ہوتی ہے. ہم اس درجے کی عبادت نہیں کر سکتے کہ جو اللہ کو پسند آ جائے. ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں کیسی پتہ ہے. اب اس میں مکروہ کرنا، ظاہر بات ہے اللہ کو پسند نہیں ہے تو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے مکروہ کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کچھ لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے، یہ خلاف سنت ہے. لیکن جہاں مجبوری ہو کہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے اور اگر بیٹھ کر پیشاب کریں گے تو وہ پیشاب کہیں جائے گا نہیں. جیسے آپ ایئرپورٹ پر چلے جاؤ گے تو بعض ایئرپورٹ پر ایسا ہوتا ہے کہ نیچے نالی وغیرہ نہیں ہوتی، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا مجبوری ہے تو وہاں کر سکتے. وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے تو سجدہ سہو سے نماز مکمل ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنا ہوگا؟ اگر سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز مکمل ہو جائے گی، لوٹانے کی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا عصر اور مغرب کے درمیان دینی عصری کتابیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ سکتے. اگر احتلام ہوا اور پتہ نہ چلا تو ایسی حالت میں جو نماز پڑھ لی تو کیا کرنا ہوگا؟ نماز دوہرا لیں گے، اس لیے کہ ناپاکی کی حالت میں پڑھے، نماز نہیں ہوئی. نماز کی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ نہیں ہے. اگر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے، اور اگر درمیان میں سے پڑھ رہے ہیں تو پھر بسم اللہ نہیں ہے. اللہ کے نیک بندوں کو قبر میں ان کی دلجوئی کے لیے حور دی جاتی ہے، تو اللہ کی نیک خواتین کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ ان کے لیے بھی کچھ انتظام کریں گے. پانچوں وقت کی نماز کون سی جہری اور کون سی سری ہے؟ فجر کی، مغرب کی، عشاء کی یہ جہری ہے، ظہر اور عصر کی سری ہے. سری کے معنی جو کچھ بھی پڑھا جائے گا سورہ فاتحہ اور سورت وہ بغیر آواز کے. زید عشاء کی نماز کے لیے جماعت میں شریک ہوا، امام کی سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع ہو چکی تھی، اسے جماعت تو پوری مل گئی مگر وہ ثنا نہیں پڑھ سکا تو بھی نماز ہو جائے گی. مسجد کے سفیر جو چندے کے سلسلے میں آتے ہیں، کچھ رقم و صدقے کی نیت سے دے دیتا ہوں، ساتھ میں اپنے مرحومین والدین کو بھی شریک کر لیتا ہوں، کیا درست ہے؟ مسجد میں صدقے کا پیسہ نہیں لگتا، نہیں چلتا، عطیہ دینا چاہیے، ثواب پورا ملے گا. اور جتنے لوگوں کو شریک کرنا چاہو کر سکتے ہو. میں نے کسی مولانا سے سنا کہ جو شخص پہلی مرتبہ نئی مسجد میں اعتکاف کرتا ہے اسے جب تک مسجد قائم رہے گی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. کسی بھی نیک عمل کو جب آدمی پہلی مرتبہ کرتا ہے
بعد میں وہ عمل جتنے لوگ کرتے رہیں گے تو کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا اور جس نے پہلی مرتبہ کیا تھا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ قضاء عمری نماز عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے۔ میرا ایک دوست ہے، ہماری گلی میں بلڈنگ بن رہی تھی، وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کو سب کو 100 روپیہ دینا چاہیے تھا۔ اب یہ اللہ کو مشورہ دینا چاہتے ہیں، یہ تو اللہ جس کو جو دینا چاہے دیتا ہے۔ اس طرح کے جملے اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے، اور یہ انتہائی غلط بات ہے۔ آدمی کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اس طرح کی باتیں کر کے اپنی دنیا اور آخرت خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ذکر قلبی، ذکر خفی کس طرح کیا جائے، طریقے سے آگاہ فرمائے۔ مزید یہ بھی بتائیں کہ ذکر قلبی ذکر لسانی سے کتنا درجہ زیادہ افضل ہے۔ ذکر قلبی کہتے ہیں دل کا اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا، اسی کو ذکر خفی بھی کہتے ہیں کہ وہ سنائی نہیں دیتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی آنکھ بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو اور یہ خیال کرے کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے۔ جب آدمی اس طرح کچھ دنوں تک محنت کرتا رہے گا اور یکسوئی کے ساتھ کرتا رہے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ دل اللہ اللہ بولنے لگ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت محنت اور ریاضت کرنی پڑتی ہے، اور اس کا اجر و ثواب ذکر لسانی سے زیادہ ہے۔ جب ایک مرتبہ دل جاری ہو جاتا ہے تو پھر دل 24 گھنٹہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ زبان سے آدمی 24 گھنٹہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، لیکن دل اگر جاری ہو گیا تو پھر دل 24 گھنٹہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ظہر کی فرض نماز سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں ثواب میں تہجد کی 4 رکعت کے برابر ہیں۔ کس صورت میں؟ اذان سے پہلے پڑھنے پر یا اذان کے بعد پڑھنے پر؟ وقت ہو گیا، چاہے اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، سنت کا جو ثواب ہے وہ پورا ملے گا۔ بینکوں کے سودی کاروبار کی سرپرستی کرنے والے ڈائریکٹر، چیئرمین، وائس چیئرمین نیز بینک کے ملازمین کے یہاں شادی کا ولیمہ یا طعام کھانا حلال ہے یا حرام؟ جس کے یہاں آمدنی حلال ہوگی، حلال پیسے سے جس نے کھانے کا انتظام کیا ہوگا اس کے یہاں کھانا درست ہے، اور جس کے یہاں حرام پیسے سے انتظام کیا گیا ہوگا اس کے یہاں کھانا درست نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بینک میں ملازمت کرتے ہیں، بینک کے ڈائریکٹر چیئرمین ہیں، لیکن اس جیسے کاموں کے اندر وہ وہاں کا پیسہ نہیں لگاتے۔ اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر کسی حرام کام میں مبتلا نہیں ہوتے لیکن حرام کھلاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ایسا سوال پیدا کرنا جس سے لوگوں میں ناراضگی ہو، یہ سوال ہی غلط ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی بینک کا چیئرمین ڈائریکٹر ہے تم کو حرام ہی کھلائے گا، اور ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ جو بینک کا ڈائریکٹر چیئرمین نہ ہو وہ تم کو حلال ہی کھلائے گا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کے انتقال پر نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی۔ ابو طالب کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ مسلمانوں پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ مغرب کی نماز میں امام صاحب نے قاعدہ اولیٰ میں سلام پھیر دیا، مقتدیوں نے اللہ اکبر کہا تو امام صاحب نے کھڑے ہو کر تیسری رکعت مکمل کی اور سجدہ سہو کر کے نماز پوری کی، تو کیا نماز ہو گئی؟ ہو گئی۔ اگر نماز میں ہنسی آ جائے تو نماز درست ہوگی یا نہیں؟ ہنسی آئی اور آواز بازو والے نے سن لی یا آواز نکلی خود نے سن لی تو وضو ٹوٹ گیا، اور وضو ٹوٹا تو نماز نہیں ہوگی۔ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے بات چیت بند ہو تو اس کے بارے میں حضور کا کیا فرمان؟ اللہ نے منع کیا۔ کوئی گلے ملے تو کس طرح؟ کسی مسلمان سے جب آمنا سامنا ہو تو سلام کرنا چاہیے، اور کچھ
دنوں کے بعد ملاقات ہو، لمبی مدت کے بعد ملاقات ہو اور گلے ملنا ہو تو مل سکتے ہیں۔ اصل میں معانقہ کہتے ہیں گلے ملنے کو، گردن سے گردن ملانا یہ معانقہ ہے۔ ہمارے یہاں سینے سے سینہ ملاتے اور بعض لوگ ایسے دباتے، تو یہ معانقہ نہیں ہے، یہ مصادرہ ہے، سینے سے سینہ ملانا۔ اصل گردن ملائی جاتی ہے اور لوگوں کو ڈھنگ نہیں ہے، لوگ سینہ ملاتے ایسا سمجھتے ہیں کہ صحیح طریقہ، یہ غلط طریقہ ہے، تھوڑا سا جھک کر کے گردن سے گردن ملائی جاتی۔ مصلی پر اکثر مکہ و مدینہ کی میناروں کی تصویریں ہوتی ہیں، اس پر کھڑے ہونا یا بیٹھنا کیسا ہے؟ ظاہر بات ہے یہ تصویر ہے، اور کوئی غیر مسلم یہ کام کرے گا تو ہم کو کیسا لگے گا؟ جیسے کعبے کی تصویر ہے یا گنبد خضرا کی تصویر ہے اور کوئی مشرک اس کے اوپر کھڑا ہو تو آپ کو برا لگے گا، خون گرم ہوگا؟ تو ظاہر بات ہے اپنے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے اس کا احترام کریں۔ بہتر یہ ہے کہ مصلی پر یہ چیزیں نہ ہوں، مصلی پر یہ چیزیں نہ ہو، یہ بہتر ہے۔ مصلی سادہ ہونا چاہیے، تصویروں والا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک پٹھان صاحب تھے، وہ کسی ہندو کو جو ہے قبلہ رخ پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو جا کر پیچھے سے اس کی گردن پکڑی اور دبا کر کہنے لگے ہمارا کعبے کی طرف پیشاب کرتا ہے، اور بیچارہ کمزور تھا، معافی وفی مانگ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد جو ہے اس نے دیکھا کہ پٹھان صاحب ادھر ہی منہ کر کے پیشاب کر رہے تھے، تو اس نے پٹھان صاحب کو کہا کہ ادھر کعبہ ہے، بولے ہمارا کعبہ ہے۔ اتنی چھوٹی شرٹ یا قمیض پہننا کہ سجدے میں جاتے ہوئے کمر کھل جائے کیسا ہے؟ اگر نماز کی حالت میں سطر کھلا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب یہ ناف ہے، ناف کا آگے اور ناف کے برابر پیچھے، یہاں سے لے کر کے گھٹنے تک مرد کا یہ اتنا حصہ سطر ہے۔ اب اگر ابھی جو طریقہ نکلا ہے کہ پہلے جو پینٹ ہوتی تھی وہ ناف تک ہوتی تھی اور اب جو ہونے لگی وہ نیچے تک ہونے لگی، اب تو ایسی پینٹ پہن کے لوگ چلتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے پینٹ میں حق دیا ہے، اور وہ ایسے نیچے جھولتے رہتی ہے اور اتنی نیچے کرتے کہ آدھی پاورٹی کھلی رہتی۔ اب کچھ دنوں کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ وہ نیچے اتر جائے گی۔ لوگ نقالی کرنے میں بھی یہ بھی نہیں دیکھتے کہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، سطر کھلے گا نماز نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہو؟ ایک پٹھان صاحب نماز پڑھ رہے تھے جمعہ کی نماز، اور ایک آگے ان کے ایسے ہی نوجوان آ گیا، وہ جب سجدے میں گیا ظاہر بات ہے دکان دکھنے لگی۔ پٹھان صاحب نماز ختم ہوئی تو کہنے لگے ہم 8 دن میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے آتا، وہ بھی ہماری نماز تو نے خراب کر دی، تو کم سے کم اپنا خیال نہیں ہے تو پیچھے والے کا خیال کرنا چاہیے۔ فضائل کے معنی کیا ہے؟ فضل والا، ایک شخص سے ایک ہاتھ اٹھا کر کے سلام کرتا ہے، کیا عمل درست ہے؟ آدمی اگر قریب ہو تو آواز سے سلام کرنا چاہیے تاکہ وہ سن لے، اور اگر ہم اتنی دور ہے کہ آواز نہیں جا سکتی تو ایک ہاتھ اٹھائیں گے، 2 کیسے اٹھائیں گے؟ کفایت شعاری اور فضول خرچی میں کیا فرق ہے؟ کفایت شعاری یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرنا چاہیے، اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی ہے۔ اس لیے اپنی حیثیت کے مطابق ضرورت کے بقدر خرچ کرنا کفایت شعاری میں آئے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے نوازا تو خوب ہے، اللہ نے نوازا ہے، آدمی اچھا کھانا کھا سکتا اور گھر والوں کو چٹنی روٹی کھلا رہا،
یہ کفایت شعاری نہیں ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ سن رہے ہو؟ اپنی حیثیت کے مطابق آدمی کو چلنا چاہیے۔ اللہ نے بادشاہ بنایا ہے تو خرچ بادشاہ جیسا رہے گا، وزیر بنایا ہے وزیر جیسا رہے گا، امیر بنایا ہے امیر جیسا رہے گا، اور اللہ نے درمیانی درجہ دیا ہے تو اس درجے کا، اور غریب بنایا ہو تو اس درجے کا، سب کی حیثیت الگ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس نے بندے کو جو نعمت دی ہے وہ نعمت دکھائی دینا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے دیا بہت ہے لیکن ایک دم سادہ پہنتے، اور جب کبھی ایسا کوئی آدمی آتا ہے تو آدمی سوچنے لگتا ہے کہ یار کہیں مانگنے تو نہیں آ رہا، مانگنے والا تو نہیں ہے۔ اللہ کو یہ عمل ناراض کرتا ہے۔ جیسے کسی یتیم بچے کو، کسی غریب بچے کو ہم نے پالا اور اس کی ساری ضرورت ہم پوری کرتے، ساری ضرورت ہم پوری کرتے، اس کو اچھا لباس بھی دے رہے، اچھا کھانا بھی دے رہے۔ اب اگر وہ کہیں مانگتا ہوا آپ کو نظر آئے گا تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یار سب تو میں دے رہا ہوں اس کو، اس کے بعد یہ دوسروں کے پاس مانگ رہا ہے۔ آدمی اپنی بے عزتی اور توہین سمجھتا ہے، یہی حال اللہ کا ہے۔ اللہ نے جب اپنے کو دیا ہے تو کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے، اور جب دیا ہے تو وہ دی ہوئی نعمت نظر آنی چاہیے۔ اللہ نے امیر بنایا ہے تو امیروں کی طرح رہنا چاہیے، غریبوں کی طرح نہیں۔ عورتوں کو ناخن کی مہندی لگانا کیسا ہے، لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ ناخن پر مہندی لگانا جس سے کلر آئے، ناخن پر پرت اور کوٹنگ نہ ہو تو لگا سکتے ہیں، لگانا چاہیے۔ اور اگر پرت آتی ہو، کوٹنگ ہوتی ہو جس سے پانی ناخن تک نہیں پہنچے گا تو وضو بھی نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا، پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ، نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر گھر میں ایک ساتھ کئی بھائیوں کے بچے رہتے ہوں اور گھر کے بڑے جان بوجھ کر بچوں کی چیزیں لانے میں ناانصافی کرتے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ الگ ہو جانا چاہیے۔ جب انصاف نہیں ہے تو پھر اپنا الگ ہو جانا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق جو رہے گا اللہ دے گا، کھائیں گے، نہیں دے گا صبر کریں گے۔ اگر شوہر اجازت دے تو بھویں اور بلیچ کرانا کیسا ہے، کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ کرا سکتے۔ نماز کے دوران سجدے میں ایک انگلی بھی اٹھی رہی تو کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز کی حالت میں اگر دونوں پیر زمین سے اس طرح اٹھ گیا سجدے کی حالت میں اور اتنی دیر اٹھا رہا کہ ایک مرتبہ آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیا تو نماز فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ اور اگر ایک انگلی بھی ٹکی رہی 10 میں سے تو نماز ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ رحمتک یا ارحم الراحمین۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں پچھلے دنوں ایک سوال آیا تھا کہ عورتوں کا جماعت میں جانا کیسا ہے۔ اس وقت میں نے بہت مختصر جواب دیا تھا کہ نہیں جانا چاہیے۔ علماء نے اس سلسلے میں، مفتیان کرام نے اس سلسلے میں جو فتویٰ دیا ہے، جس میں مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے مفتی اعظم تھے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ شرطوں کے ساتھ سوال کیا تھا کہ اگر خواتین جماعت میں جا رہی ہیں اور پردے کا اہتمام کرتی ہیں اور جو جو شرطیں ہیں شریعت کی اس کی پوری پاسداری کرتی ہیں کہ محرم بھی ہے، پردہ بھی ہے، کسی طرح کا کوئی غیر مردوں کے ساتھ اختلاط بھی نہیں ہے، اور پھر جس جگہ جا کر قیام کرتے ہیں وہاں کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں ہے، تو مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی۔ تو ان ساری شرطوں کے ساتھ ان کا جانا درست ہے، شرائط کا پاس و لحاظ کر کے۔
تبلیغی جماعت والوں کی طرف سے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا کہ آپ نے مختصر جواب کیوں دیا، اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ اور ابھی جو کچھ سوالات تبلیغی جماعت سے متعلق پچھلے ہفتے بھی آئے تھے، ابھی بھی آئے، تو مہربانی کر کے ایسے سوالات جس سے مسلمانوں میں آپس میں انتشار پیدا ہو، اختلاف پیدا ہو، اس سے بچو۔ آج حالات اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اتنے سنگین ہیں کہ ہم لوگ متحد اور متفق ہو کر ہی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ جزوی اختلافات تو ماضی میں بھی رہے ہیں، آج بھی رہیں گے، کل بھی رہیں گے، یہ اختلافات ختم نہیں ہوں گے۔ آج ہم لوگوں کو مسلکی اختلاف سے اوپر اٹھ کر کے ایمان اور ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کی بنیاد پر متحد ہونا پڑے گا۔ اس لیے سوال کرنے والے حضرات ایسے اختلافی سوالات نہ کریں۔ کل سے عشاء کی جماعت انشاءاللہ 9 بجے ہوگی۔ 26 مارچ بروز اتوار بعد نماز عشاء